سجدے کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کے فضائل، یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب فیضان نماز صفحہ 255 تا 264، 268 تا 270 اور 273 تا 279 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ سجدے کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے سجدوں کی لذتیں عنایت فرما اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ حالت سجدہ میں 3 مرتبہ یہ کہے، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، ترجمہ، اے پروردگار میری مغفرت فرما، اے پروردگار میری مغفرت فرما، اے پروردگار میری مغفرت فرما، جب وہ اپنا سر اٹھائے گا تو اس کی مغفرت یعنی بخشش ہو چکی ہوگی۔ یہ دعا نفل نماز کے سجدوں میں پڑھیے یا نفل کے علاوہ اللہ پاک کی نعمتوں پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کریں اور اس میں یہ اور جو چاہیں جائز دعائیں مانگیں۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سجدے میں بہت دعائیں مانگو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت یعنی زیادہ دعا کیا کرو۔ شرح حدیث، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، رب کریم تو ہم سے ہر وقت قریب ہے مگر ہم اس سے دور رہتے ہیں، البتہ سجدے کی حالت میں ہمیں اس سے خصوصی قرب یعنی خاص قریب ہونا نصیب ہوتا ہے، لہذا اس قرب یعنی نزدیکی کو غنیمت سمجھ کر جو مانگ سکیں مانگ لیں۔ سجدہ شکر کے لیے وضو لازمی ہے، سجدہ شکر میں وضو لازم ہے اور بغیر سجدہ شکر کے عادتاً جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں، کیونکہ یہ شرعی سجدہ نہیں، محض ایک مباح عمل ہے، نہ ثواب نہ گناہ۔ نماز کے علاوہ سجدوں میں دعا مانگنی ہو تو عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ دوران سجدہ دعا میں کوشش کرو۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھے رکوع و سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں تو رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا کی کوشش کرو کہ وہ دعائیں قبولیت کے لائق ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، نفل نماز کے سجدوں میں صراحتاً یعنی صاف لفظوں میں دعائیں مانگو اور دیگر نمازوں کے سجدوں میں رب کریم کی تسبیح و تحمید یعنی پاکی و خوبی بیان کرو کہ یہ بھی ضمنی دعا ہے، یعنی ایک طرح سے دعا ہی ہے کیونکہ کریم کی تعریف بھی دعا ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ سجدے میں گر کر دعائیں مانگتے ہیں، ان کا ماخذ یعنی بنیاد یہ حدیث ہے، کیونکہ سجدے میں بندے کو رب کریم سے انتہائی قرب ہوتا یعنی بہت نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اس حالت کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ سجدے میں قبولیت دعا کی بہت امید ہے،
والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل دعا میں دعا کی قبولیت کے 45 اوقات و حالات میں سے 20 نمبر ہے سجدے میں، یعنی دعا قبول ہونے کی قوی یعنی مضبوط امید ہے۔ دعا کی توفیق ملنا سجدہ شکر کا موقع ہے۔ فضائل دعا کے صفحہ 62 پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے ارشاد کا خلاصہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا و التجا کرنے کی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کریم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں دعا زیادہ مانگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اس یعنی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب الہی میں سجدہ کیا اور کہا، ربی حبلی امتی، ترجمہ خدایا میری امت کو میرے واسطے بخش دے، یعنی میری امت مجھے دے دے۔ خطاب ہوا یعنی کہا گیا، وَحَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَى ہمتِكَ، ترجمہ میں نے تیری امت کو بسبب تیری بلند ہمت کے بخش یعنی تجھے دے دیا۔ پھر فرشتوں سے ارشاد الہی ہوا، اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میرا حبیب اپنی امت کو پیدا ہونے کے وقت نہ بھولا تو اس کو قیامت کے دن کس طرح بھولے گا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسٹامپ کی تحریر۔ فرضی واقعہ، ایک نیک بندے سے کسی نے اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہوئے کہا، جو کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ انہوں نے پوچھا، اسٹامپ یعنی اسٹیمپ دیکھی ہے؟ بولا دیکھی ہے۔ پوچھا، کیا یہ جانتے ہو کہ اسٹامپ یعنی اسٹیمپ پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا، اس پر الٹی لکھائی ہوتی ہے۔ فرمایا، کیا یہ بتا سکتے ہو کہ وہ سیدھی کیسے ہوتی ہے؟ جواب دیا، جب اسٹامپ یعنی اسٹیمپ کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، جس طرح اسٹامپ یعنی اسٹیمپ اپنا ماتھا یعنی پیشانی کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے خالق و مالک کے حضور ماتھا ٹیک یعنی سجدہ کر، انشاءاللہ تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ سجدہ کے 4 حروف کی نسبت سے سجدے میں دعا قبول ہونے کے 4 واقعات۔ نمبر 1، حضرت سلیمان اور ایک کسان۔ حضرت ابو عبد الرحمن دمشقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مکحول دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سلیمان بن داود علیہم السلام بالوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے اور ان کے اصحاب ان کے گرد بیٹھے تھے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے چٹائی کو اوپر اٹھا لیا۔ جنات و انسان آپ کے سامنے چلنے لگے، پرندوں نے سایہ کر دیا۔ ایک کسان یعنی فارمر کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے 3 باتیں کرتا۔ اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ کسان کے پاس جائیے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے کسان، میں سلیمان ہوں، تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کسان عرض گزار ہوا، آپ کو میرے دل کے ارادے کا علم کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا۔ کسان نے عرض کی، میں نے اس علم پر یقین کیا۔ پہلی بات یہ ہے، خدا کی قسم جب میں نے آپ کو نعمتوں میں دیکھا تو خود سے کہنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی گزشتہ یعنی گزری ہوئی لذتیں اور نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ میں جس محنت اور تھکن میں کل تھا آج بھی ویسا ہی ہوں، مگر آپ علیہ السلام بھی گزری ہوئی لذت دوبارہ محسوس نہیں کرتے اور میں بھی گزری ہوئی تکلیف دوبارہ محسوس نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری بات پوچھی،
تو اس نے عرض کی میں نے خود سے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اور مجھے بھی مر جانا ہے۔ ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا۔ کسان عرض گزار ہوا۔ تیسری بات میں نے فقط خود کو خوش کرنے کے لیے کہی تھی کہ بروز قیامت حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے سے اتر کر سجدہ کیا اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب، اگر تو جواد یعنی سب سے بڑا جود و کرم والا اور بخل سے پاک نہ ہوتا تو میں ضرور تجھ سے ان نعمتوں کے واپس لینے کا سوال کرتا، یعنی عرض کرتا کہ اپنی نعمتیں واپس لے لے۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی اے سلیمان سجدے سے اپنا سر اٹھا لو، کیونکہ اپنے بندے سے راضی ہو کر جو نعمت اسے عطا کرتا ہوں اس کا حساب نہیں لوں گا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، سجدے میں دعا کے بعد رہائی نصیب ہو گئی۔ حضرت جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت خیر النساج رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ خیر النساج کے نام سے کیسے مشہور ہوئے؟ کیا نساج تھے یعنی کپڑا بننے کا کام کرتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کریم سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی بھی اپنے نفس کی خواہش پر تازہ کھجور نہیں کھاؤں گا، اور کافی عرصے تک اپنے عہد پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کچھ کھجوریں خریدیں اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی ایک کھجور ہی کھائی تھی کہ ایک شخص میری طرف غصے بھری نظر سے دیکھنے لگا، پھر وہ میرے پاس آیا اور کہا اے خیر، تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ دراصل اس شخص کا ایک خیر نامی غلام تھا جو بھاگ گیا تھا، اور اس شخص نے غلط فہمی کی وجہ سے مجھے اپنا غلام سمجھ لیا تھا، اور اگر سچ پوچھو تو میری رنگت بھی اس کے غلام جیسی ہو گئی تھی۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو سبھی ایک دم بول اٹھے اللہ پاک کی قسم، یہ تو تیرا غلام خیر ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ وہ شخص مجھے اپنا غلام سمجھ کر دکان پر لے گیا۔ وہاں اس کے اور بھی غلام موجود تھے جو کپڑے بنتے یعنی دھاگوں سے کپڑے تیار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوسرے غلام کہنے لگے اے برے غلام، تو اپنے آقا سے بھاگتا ہے، چل یہاں آ اور اپنا وہ کام کر جو تو کیا کرتا تھا۔ پھر مالک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں کپڑا بنو یعنی دھاگوں سے تیار کرو۔ جیسے ہی میں کپڑا بننے لگا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاریگر ہوں اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ وہاں کام کرتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک رات میں نے خوب نوافل پڑھے اور ساری رات عبادت میں گزاری۔ پھر سجدے میں گر کر یہ دعا کی اے میرے پاک پروردگار، مجھے معاف فرما دے، میں اب کبھی بھی اپنے عہد سے نہیں پھروں گا۔ میں اسی طرح دعا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ میں اپنی اصلی صورت میں آ چکا ہوں، چنانچہ مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اس وجہ سے میرا نام خیر النساج یعنی کپڑا بننے والا خیر پڑ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہتے ہو تم دعا اللہ فرمائے قبول، چاہتے ہو تم دعا اللہ فرمائے قبول، گر کے سجدے میں دعا مانگو ہو رحمت کا نزول، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، کھانا مل گیا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ ایک بار جنگل میں تھے کہ اچانک ایک شخص ملا جسے دیکھ کر آپ اپنے دل میں ناپسندیدگی محسوس کرنے لگے۔ وہ شخص کہنے لگا میں نصرانی راہب یعنی کرسچن تارک الدنیا ہوں اور روم سے آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو دل میں پیدا ہونے والی ناپسندیدگی کی کیفیت کا راز معلوم ہو گیا۔
آپ نے راہب سے فرمایا میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم تکلیف میں آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، دنیا میں آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے اور آپ ابھی تک کھانے پینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اس کو صحبت میں رہنے کی اجازت دے دی۔ 7 دن رات بغیر کھائے پیے گزر گئے۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے سجدہ کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ پاک، اس غیر مسلم نے میرے بارے میں حسن ظن یعنی اچھا گمان قائم کیا ہے، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے اس غیر مسلم کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ دعا مانگ کر جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایک تھال موجود تھا جس میں 2 روٹیاں اور پانی کے 2 برتن رکھے ہوئے تھے۔ کھا پی کر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ مزید 7 روز گزرنے کے بعد کہیں رکے تو اس راہب نے سجدے میں جا کر دعا مانگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک تشت یعنی تھال نمودار یعنی ظاہر ہوا جس پر 4 روٹیاں اور 4 برتنوں میں پانی موجود تھا۔ آپ حیرت میں پڑ گئے، اپنا یہ ذہن بنایا کہ اس میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ کھانا ایک غیر مسلم کے لیے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور کھائیے اور 2 باتوں کی خوشخبری بھی سنیے، ایک تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، دوسری یہ کہ اللہ کریم کے یہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں نے سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رسول برحق ہیں تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما، اور اگر ابراہیم خواص تیرے ولی ہیں تو مزید 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما۔ دعا مانگ کر میں نے جوں ہی سجدے سے سر اٹھایا تو کھانے کا یہ تشت یعنی تھال موجود تھا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے یہ سننے کے بعد کھانا تناول فرما یعنی کھا لیا، اور الحمدللہ وہ نو مسلم یعنی نیا مسلمان ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوب سجدے میں اے بھائی گڑ گڑا کر کر دعا، کام بن جائے گا تیرا استفیل مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، حضرت شبلی نے سجدے میں دعا مانگی۔ واقعہ، حضرت شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک دنیا میں پھنسے یعنی دنیا دار آدمی کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور آپ نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر دینی و دنیاوی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ دعا ہر دینی و دنیاوی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جائے تو انشاءاللہ پڑھنے والا اس مصیبت سے دور رہے گا۔ یہ دعا ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3443 میں بیان کی گئی ہے۔ مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بلا خواہ جسمانی ہو جیسے کوڑ، اندھا پن اور کوئی بیماری، یا مالی جیسے قرض، فقر، تنگی رزق وغیرہ، یا دینی جیسے کفر، فسق، ظلم، بری بدعت وغیرہ، غرض کے ہر مصیبت کے لیے یہ دعا اکسیر ہے۔ یہ دعا بہت آہستہ کہے کہ وہ مصیبت زدہ نہ سنے، اسے رنج ہوگا۔
3 بیماریوں کو ناپسند مت سمجھو۔ 3 قسم کی بیماریوں: نمبر 1 زکام، نمبر 2 کھجلی، اور نمبر 3 آشوب چشم یعنی آنکھیں دکھنے میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے۔ ان بیماریوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ 3 بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو یعنی برا نہ سمجھو۔ نمبر 1 زکام، کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ 2 کھجلی، کہ اس سے امراض جلدیہ یعنی اسکن ڈیزیزز، جزام یعنی کوڑ وغیرہ کا انسداد ہو جاتا ہے یعنی راستہ رک جاتا ہے۔ نمبر 3 آشوب چشم یعنی نابینائی یعنی اندھے پن کو دفع کرتا ہے۔ ہر برائی سے تو بچا یا رب، دے دے امراض سے شفا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سجدوں کی کثرت بلندی درجات۔ تابعی بزرگ حضرت معدان بن ابو طلحہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملا۔ میں نے عرض کی، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو اس کی برکت سے اللہ پاک مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یا میں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ عمل بتائیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے۔ میں نے جب تیسری بار پوچھا تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ پاک کے لیے سجدہ کرو گے اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کے سبب سجدہ کرنے والے کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ ادائے سنت کا جذبہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ پہلی حدیث پاک کے اس حصے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 بار یہ سوال کیا تھا۔ 2 بار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے تھے اور تیسری بار میں جواب دیا تھا۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی 2 بار خاموش رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاموشی سائل یعنی پوچھنے والے کا شوق بڑھانے کے لیے، اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی خاموشی اسی سنت پر عمل کے لیے ہے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کی نقل کرتے تھے۔ مفتی صاحب حدیث پاک کے اس حصے کثرت سے سجدے کیا کرو کے تحت فرماتے ہیں، اس طرح کے نوافل زیادہ پڑھو اور تلاوت قرآن کریم کثرت سے کرو، سجدہ شکر زیادہ کرو، اس حصہ حدیث یعنی اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا کے تحت فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ گناہوں کا کفارہ ہے، مگر گناہوں سے مراد حقوق اللہ کے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے سے، اور گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ درجہ بلند ہونے اور نیکیاں لکھے جانے میں فرق۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ گناہوں کا کفارہ ہے، مگر گناہوں سے مراد حقوق اللہ کے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے سے، اور گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ درجہ بلند ہونے اور نیکیاں لکھے جانے میں فرق۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ ایک سوال قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درجہ بلند ہونے اور نیکیاں لکھنے میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ نیکیاں لکھے جانے کے سبب ہی درجہ بلند ہوتا ہے۔ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، درجہ اگرچہ نیکیاں لکھنے کے سبب ہی بلند ہوتا ہے، لیکن سبب الگ ہوتا ہے اور مسبب یعنی سبب کا نتیجہ الگ، لہذا یہ 2 چیزیں ہوئیں۔ نیز کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نیکیاں لکھنے کے سبب درجہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ کوئی دوسرا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اعضائے سجود جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے کے نشان کے سوا انسان کے سارے جسم کو آگ جلائے گی۔ اللہ پاک نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی دوزخ کی آگ ان لوگوں یعنی جو مسلمان جہنم میں جائیں گے کہ سارے اعضاء کو جلا دے گی مگر اس کی پیشانی کو نہ جلا سکے گی۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ سجدے کے ساتوں عضو یعنی پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں محفوظ رہیں گے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ اس سے مراد پورا چہرہ ہے۔ اس قول کی تائید بخاری شریف کی اس حدیث وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ یعنی اللہ پاک ان کی صورتیں آگ پر حرام فرما دے گا سے ہوتی ہے۔ بلند مرتبے نفس کی مخالفت سے ملتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے حصے اپنے نفس پر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر کے تحت فرماتے ہیں۔ یہ فرمان ایسے ہی ہے جیسے طبیب مریض سے کہتا ہے، میں تمہارا علاج ایسی دوا کے ساتھ کروں گا جس سے تمہیں شفا حاصل ہو جائے گی، لیکن تم پرہیز اور میری باتوں پر عمل کر کے میری مدد یعنی میرے ساتھ تعاون کرو۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نفس پر فرمانے میں اس بات پر تنبیہ یعنی خبردار کرنا ہے کہ بلند مراتب یعنی اونچے مرتبے صرف نفس کی مخالفت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خدمت کرنا اور جس کام میں ان کی خوشی ہو اسے پورا کرنا در حقیقت فضیلت و سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی خوشی کو مد نظر رکھنا تو دین و دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور بھلائی ہے۔ خوشخبری سن کر سجدہ شکر کرنا سنت مستحبہ ہے۔ اے عاشقان نماز، جب کبھی خوشی کی خبر ملے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا یا سجدہ شکر کر لینا چاہیے۔ دینی یا دنیاوی خوشی کی خبر سن کر سجدے میں گر جانا سجدہ شکر کہلاتا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی یا آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک کا شکر کرتے ہوئے سجدہ فرماتے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی کسی خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کیا ہے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت سے 2 عرض و ارشاد ملاحظہ ہوں۔ عرض: سجدہ شکر مسنون ہے یا مستحب؟ ارشاد: سنت مستحبہ ہے۔ جس وقت ابو جہل لعین کا سر کٹ کر سرکار میں آیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو سجدہ شکر فرمایا۔ عرض: سجدہ شکر کی نیت نماز کے سجدے میں کر لی تو کچھ حرج تو نہیں؟ ارشاد: کوئی حرج نہیں اور بہتر یہ ہے کہ نماز سے علیحدہ کرے۔ باہر شریعت میں ہے سجدہ شکر مثلاً اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا گمی ہوئی چیز مل گئی یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا، غرض کسی نعمت پر سجدہ کرنا مستحب ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی خوشخبری سننے پر سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے کرم سے اگر آپ کو یہ خوشخبری ملے کہ آپ کا حج یا عمرہ و مدینہ منورہ کی حاضری کا ویزا لگ گیا ہے تو اس پر آپ کو سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ سجدہ شکر کا طریقہ: سجدہ شکر و سجدہ تلاوت دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد اول صفحہ 731 پر ہے۔ تلاوت اور شکر کے سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ باوضو کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے
اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب۔ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد ہے نہ سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سجدے میں پیشانی کو نقصان پہنچا۔ حضرت ابو اسماعیل مرہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، اور جب عمر رسیدہ ہو گئے تو 400 نوافل پڑھتے تھے۔ حارث غنوی کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مٹی نے پیشانی کو نقصان پہنچایا۔ 76 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ نورانی پیشانی۔ حضرت ابو اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اہل خانہ میں سے کسی نے آپ کو خواب میں اس حال میں دیکھا گویا کہ آپ کے سجدے کی جگہ چمکدار ستارے کی مانند روشن ہے۔ تو عرض کی، یہ آپ کے چہرے پر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میری پیشانی کو مٹی کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے نورانی کر دیا گیا ہے۔ عرض کی، آخرت میں آپ کو کیا مقام حاصل ہوا؟ فرمایا، بہترین گھر ہے جس کے اہل یعنی رہنے والے یہاں سے منتقل یعنی ٹرانسفر ہوتے ہیں، نہ ہی انہیں موت آتی ہے۔ رحمت بھری حکایت۔ یہ بھی منقول ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے حضرت ابو اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سجدے کی جگہ نور بن گئی ہے، تو پوچھا، آپ کہاں ہیں؟ جواب دیا، میں ایسے گھر میں ہوں جس کے اہل یعنی رہنے والے یہاں سے کوچ کریں یعنی نکلیں گے، نہ انہیں موت آئے گی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بغیر کچھ بچھائے سجدہ کرنا افضل ہے۔ احیاء العلوم میں ہے، تابعی بزرگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ ہمیشہ سجدہ زمین ہی پر کرتے، سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے، اور بحر شریعت میں بھی بلا حائل یعنی بغیر کچھ بچھائے سجدہ کرنا مستحب لکھا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک بندے کی یہ حالت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اسے سجدہ کرتے دیکھے کہ منہ خاک پر رگڑ رہا ہے۔ گرد آلود پیشانی کی فضیلت۔ جب تک نمازی کے ماتھے پر سجدے کے دوران لگی ہوئی مٹی باقی رہتی ہے، فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، جیسا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی کی مٹی کو صاف نہ کرے، کیونکہ جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ دوران نماز پیشانی سے خاک یا گھاس چھڑانا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ ان کی وجہ سے نماز میں تشویش نہ ہو اور تکبر مقصود ہو تو کراہت تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے، اور اگر تکلیف دہ ہو یا خیال بڑھتا ہو تو چھڑانے میں حرج نہیں، اور نماز کے بعد چھڑانے میں تو مطلقاً مذائقہ نہیں بلکہ چھڑا لینا چاہیے تاکہ ریا نہ آنے پائے۔ چہرے پر سجدے کا نشان۔ حضرت امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ پارہ 26 سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ترجمہ کنز الایمان، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سجدے کا نشان دنیا میں نہیں بلکہ بروز قیامت ہوگا، چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ، ترجمہ کنز الایمان، جس دن کچھ منہ اجالے یعنی روشن ہوں گے، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 106۔ نیز ارشاد فرماتا ہے، نورہم یسعی، ترجمہ کنز الایمان، ان کا نور دوڑتا ہوگا،
پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ اور ان کے چہروں میں نور اللہ پاک کی جانب سے توجہ کرنے سے ہوگا، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ ترجمہ کنز الایمان، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے۔ پارہ 7 سورہ انعام آیت 79۔ اور جو شخص سورج کی سیدھ میں کھڑا ہوتا ہے تو سورج کی شعائیں یعنی ریز اس کے چہرے پر پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر خوب نور یعنی اجالا ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ سورج کا نور یعنی اجالا عارضی یعنی ٹیمپریری ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کریم آسمانوں اور زمین کو منور یعنی روشن کرنے والا ہے۔ تو جو شخص اس کی جانب متوجہ ہوگا اس کے چہرے پر ایسا نور ظاہر ہوگا جو انوار یعنی روشنیوں سے بھرا ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدے کا نشان دنیا میں ہوگا۔ پھر اس میں مزید 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ اس سے مراد وہ نشان یعنی کالا دھبا داغ ہے جو کثرت سجود یعنی زیادہ سجدے کرنے کے سبب پیشانی پر ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ حسن ہے جسے اللہ پاک رات میں سجدے کرنے والوں کے چہروں پر دن میں ظاہر فرماتا ہے، اور عقل مندوں کے لیے یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ 2 شخص رات جاگتے ہیں، ایک شخص رات شراب پینے اور لہو و لعب یعنی کھیل کود میں مشغول رہ کر گزارتا ہے، اور دوسرا نماز، قرات و علم دین حاصل کرنے میں گزارتا ہے۔ تو دوسرے دن ہر شخص شراب اور کھیل کود میں رات گزارنے والے اور ذکر و شکر میں رات بسر کرنے والے کے درمیان فرق کر لیتا ہے۔ پیشانی کے دھبے کے متعلق اعلیٰ حضرت کا اقول، میرے آقا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی افریقہ میں سجدے کے نشان کے متعلق طویل بحث کرنے کے بعد صفحہ 66 پر لکھتے ہیں، اقول یعنی میں کہتا ہوں، اس بارے میں تحقیق حکم یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے قصداً یعنی جان بوجھ کر یہ نشان پیدا کرنا حرام قطعی و گناہ کبیرہ ہے، اور وہ نشان معاذ اللہ اس کے استحقاق جہنم یعنی دوزخ کی حقداری کا نشان ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ اور اگر یہ نشان کثرت سجود یعنی زیادہ سجدوں سے خود پڑ گیا تو وہ سجدے اگر ریائی یعنی دکھاوے کے لیے تھے تو فاعل جہنمی، اور یہ نشان اگرچہ خود جرم نہیں بلکہ جرم سے پیدا ہوا، لہذا اسی ناریت یعنی دوزخی ہونے کی نشانی۔ اور اگر وہ سجدے خالصاً لوجہ اللہ یعنی خالص اللہ پاک کے لیے تھے، مگر یہ نشان پڑھنے سے خوش ہوا کہ لوگ مجھے عابد ساجد یعنی عبادت کرنے والا سجدہ گزار جانیں گے، تو اب ریا آ گیا اور یہ نشان اس کے حق میں مذموم یعنی قابل مذمت ہو گیا۔ اور اگر اسے اس کی طرف سے کچھ التفات یعنی دھیان نہیں تو یہ نشان محمود یعنی لائق تعریف نشان ہے، اور ایک جماعت کے نزدیک آیہ کریمہ میں اس کی تعریف موجود ہے۔ امید ہے کہ قبر میں ملائکہ کے لیے اس کے ایمان و نماز کی نشانی ہو، اور روز قیامت یہ نشان آفتاب سے زیادہ نورانی ہو۔ تہجد گزار کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے تہجد پڑھنے والوں کے چہرے حسین یعنی نورانی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے پاک پروردگار کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ نیکی دل کا نور اور چہرے کی چمک۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نیکی کرنے سے دل میں نور، چہرے میں چمک، رزق میں فراخی یعنی کشادگی، زیادتی، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ایک شخص کوئی کام چھپ کر بڑی رازداری سے کرتا ہے، اللہ پاک اس کے آثار اس کے چہرے اور اس کے کلام یعنی گفتگو میں نمایاں کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کراٹے کا کھلاڑی مبلغ کیسے بنا؟ سجدوں کی لذتیں پانے، تکبر سے جان چھڑانے اور خود کو عاجزی کا پیکر بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرتے کرواتے رہی ہے۔ مدنی بہار فیصل آباد میں مقیم اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی سے قبل بہت ہی بگڑے ہوئے کردار کے مالک تھے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بد نگاہی اور لڑائی جھگڑا ان کے روزمرہ کے معمولات میں شامل تھے۔ انہوں نے مارشل آرٹس یعنی کراٹے وغیرہ سیکھا ہوا تھا، جس کے بلبوتے پر لوگوں سے خواہ جھگڑا مول لیتے۔ ہر نئے فیشن کو اپنانا ان کے مشاغل میں شامل تھا۔ افسوس، نمازوں سے اس قدر دوری تھی کہ انہیں اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ کون سی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ آخر کار ان کی قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ ان کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں قافلے میں سفر کرنے کی دعوت دی۔ ان کی انفرادی کوشش کامیاب ہوئی اور یہ ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے قافلے کے مسافر بن گئے۔ قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے انہیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوا اور یہ اپنے گناہوں پر نادم ہوئے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ میں نے غفلت میں گزار دیا۔ انہیں اس حد تک رقت نصیب ہوئی کہ جب بھی بیان سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، حتیٰ کہ قافلے سے واپسی پر بھی رونے لگے۔ الحمدللہ اس دن کے بعد سے دعوت اسلامی کا دامن ان کے ہاتھوں میں رہا۔ یہ ڈویژن سطح پر قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے دینی کاموں کی دھومیں مچانے میں بھی مصروف عمل رہے۔ الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا رب المصطفیٰ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ خوب نوافل پڑھنے اور کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کی سعادت عنایت فرما۔ فرائض پڑھوں خوب نفلیں پڑھوں میں، کرم کر خدا خوب سجدے کروں میں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔